وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ اے رب ہمارے، دے ہم کو ہمارے ازواج کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 7 سورہ فاتحہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت کہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ ان کا کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ ان الفاظ سے رائے حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ یعنی فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی وضاحت فرما دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب خود سوچ لیں کہ کن راستوں پر ان نیک لوگوں نے قدم رکھے تھے۔ حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت کے اعلیٰ مقام تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جمہور علماء کے نزدیک مغضوبی سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444،
حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں، اور بہکے ہوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ اگر آج ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، کیا یہودیوں کی اور کفار کی چیزوں، فیشنوں، رسم و رواج کو تو ہم نہیں اپنا رہے؟ دیکھیں، یہاں پر ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہیں پر رک کر اصلاح کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنے دین اور دنیا کو الگ کر کر چلتے رہیں گے جیسے آج ہم چل رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ قیامت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل و شعور دے تاکہ ہم یہ سوچ سکیں۔ اب ولدالین سے متعلق شرعی مسئلوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ ولدالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضاد، ظا، ذال اور ظ سب حروف کو ایک دوسرے سے جدا جدا پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز ہو، حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے۔ دیکھیں، اسی وجہ سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور اپنی نماز ٹھیک کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ تجوید کا جو گروپ ہم نے بنوایا ہوا ہے، آپ میں سے جو اس میں شامل ہیں اور جو نہیں ہیں وہ پلیز شامل ہو جائیں، اس وجہ سے کہ ہم کیا عذر بیان کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جب کہ آج ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہماری تجوید میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایجڈ بھی ہے آپ میں سے تو یہ نہ سوچیں کہ اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا میری ہمت نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر دل میں محبت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ تمہاری ایج بہت ہو گئی تھی یا تم نے مکمل کیوں نہیں کیا اگر تجوید شروع کی ہے تو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے یہ کام مکمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ جیسے ہم دنیا کے باقی کاموں کے لیے شوق رکھتے ہیں، بازار میں آنا جانا، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، جو بھی، ان سب کی پوچھ ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں کہ ہمیں یہ قرآن پڑھ لینا چاہیے تھا اس ٹائم میں، اور ہم وہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑنا۔ جب تک کسی چیز کا علم نہیں تھا وہ اور بات تھی، لیکن اب اگر آپ کو علم مل گیا ہے تو پلیز کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ کوشش کریں گے تو وہ کوشش کامیاب بھی ہوگی۔ اب ہم آمین سے متعلق شرعی مسائل جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ آمین کہنا آخر میں پھر التماس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے مولا کریم، جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا دے۔